بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمدللہ ہم 5 جز کر چکے ہیں، آج کریں گے 6 جز، 6th جز، سیم سورہ چلے گا النساء۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وكان الله سميعا عليما۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حق اللہ اکبر، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ لا نہیں، یحب یا وہ، ہب پسند کرے اللہ، پسند نہیں کرتا اللہ ظاہر کرنا بری بات کو۔ اللہ کسی کی بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی کھلم کھلا کرو یا اسے چھپایا کرو یا معاف کر دو کوئی برائی کو، تو اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نکالیں، کہتے تھے کہ نہیں موسیٰ ہی بڑے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، باقی موسیٰ نہیں ہیں۔ صحابہ کے بیچ میں لڑائی ہو چکی تھی اس بارے میں۔ اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہ نکالیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان نکالیں ایک راہ۔ یہ لوگ اصل کافر ہیں، بیچ کا راستہ نہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں اس چیز کو کریں، بیچ کا راستہ نہ ڈھونڈیں، بیچ میں سے کوئی راستہ نہ ڈھونڈ لیں، اسی راستے کو اپنائیں جو راستہ تم کو کہا گیا ہے۔ یہی لوگ ہیں اصل کافر۔ اگر بیچ کا راستہ نکالیں گے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نماز ایسے پڑھنے بولتا ہے، اپنا راستہ نکالیں گے، کوئی بھی چیز میں بیچ کا راستہ نکالیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ یہی لوگ اصل کافر ہیں، حقاً اصل سچ ہے کہ یہی کافر ہیں۔ ہم کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کریں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ لکھ رہے غفور رحیم کتنے بار آیا؟ يسألوك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں قریب انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اجر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشیں گے، نہایت مہربان ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہودی نصارہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں، سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑا، یعنی کہ کہتے ہیں آسمان سے جیسے نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، ویسی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ کیوں نہیں اترتی ویسے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پتھروں کی پہ لکھے ہوئے 10 کمانڈمنٹس لے کے آئے تھے، آسمان پہ جو اتارا تھا طور پہ سے پتھروں پہ لکھا ہوا لائے تھے، ایسا کیوں تم نہیں لا رہے ہو ضد؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پہ کافی چیزیں میں نے دیا، کیا یہ بات مانے؟ تو آپ کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے کئی لوگ جب سوال زیادہ کرتے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ماننا چاہتے۔ کھلم کھلا دکھاوا، انہیں بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کے باعث، پھر انہوں نے گوشالہ کو معبود بنا لیا، یعنی کہ بچڑے کو گائے کے چھوٹے بچے کے جیسے بنایا تھا، زندہ گائے نہیں تھی، سونے کی گائے بنائے تھے، لیے کئی لوگ زیورات سب کے جمع کر کے انہوں نے بنائے تھے۔ اور سامری نے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی لا کر بنایا تھا، اس کے بعد ان کے پاس نشانیاں آ گئی، ہم نے اسے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو سری غلبہ دیا ہے۔ یہاں تک پڑھی نا ہم نے۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعادوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف پہلے بھی آ چکا ہے، پردہ ہے ہمارے دلوں پہ، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ کان کم کرو، ریکارڈنگ میں آواز نہیں جائے گی، سیدھے ذرا کم کرو، یاد رکھو ہر دن مہربانی۔ اور بکفرہم، فین کی آواز آئے گی ورنہ زیادہ۔ وبكفرهم قولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله۔ ہم نے ان کے اوپر بلند کیا طور کو، یہ گزر چکا ہے، آپ قرآن کریم آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا، یہاں تک جو میں آ گئی ہوں اس کے بعد آپ کو مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں تورات پڑھو نہیں تو پہاڑ اونچا کیے تھے نا، وہی بات ہے۔ اسے ہاتھ لینے کے غرض سے، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ ہم آتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، گردن جھکا کے آتے ہیں، یہ شریعت جو گزری ہے ہم ان چیزوں سے عبرت پکڑیں، آئیں تو سر جھکا کے آئیں، شکر اللہ، شکر اینٹ کے نہ کریں، گردن تھوڑا جھکا کے شکر ادا کریں۔ اور ہم نے اس سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، یعنی مچھلی نہ پکڑو، تو پکڑا تھا۔ ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا، تو ہم نے بہت مضبوط عہد لیا تھا، ان کو سزا ملی، وہ عہد پورا نہیں کرے تھے تو سزا دیے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم شریعت بتا کر، لوگوں کے قصے بتا کر، میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں تم کو شریعت دیا ہوں، جو تم کو دیا گیا، اس کو اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو تم کو بھی میں سزا دوں گا۔ اس کا عہد و پیمان توڑنے اور ان کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے میں، اور ان کے ناحق نبیوں کو قتل کرنے، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ہمیں ہدایت نہیں با، دعا کرو ہدایت ہوئی تو پڑھیں گے، وہی بات ہوئی، پردہ پڑا ہے ہمارے دل پہ۔ بلکہ انہیں
اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب مہر لگا دی ہے. جو تم کفر کرتے ہو، اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، تو اللہ مہر لگا دیتا ہے، یعنی کہ سیل لگا دیتا ہے دل کے اوپر، کہ دل پھر تمہارا وہ نیکی کی طرف نہیں آئے گا. سو ایمان نہیں لاتے مگر کم، اور ان کو سزا ملی ان کے کفر سے. اور مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان باندھنے کے سبب ان کو سزا دی گئی ہے. ان کی سزا اب تک بھی چل رہی ہے. ان لوگوں کو اللہ نے سزا میں رکھا ہوا ہے. اللہ کی لعنت ہے ان پہ، اللہ کی دوری ہے ان پہ، اور اللہ کا غضب ہے. غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین آمین. پڑھ چکے ہیں. مغضوب یہودی کو کہتے ہیں، ضالین گمراہ نصارہ کو کہتے ہیں. اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. مریم علیہ السلام کے مسیح کو، بیٹے کو قتل نہیں کیا. کئی جگہ پڑھ چکے ہیں، اور بھی آئے گا کہ آپ کو آسمان پہ اٹھایا گیا. یہ دلیلیں ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا، واپس آئیں گے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. میری آواز زن کی نکلی، میں بدلوں گی، پھر دوبارہ زن بولوں گی، پھر پڑھوں گی میں. ما لہم، اسی طریقے سے قیامت میں قرآن حجت کرے گا. ایسا نہیں دل میں آئے پڑھتے چلے جائیں گے آپ. ما اعوذ باللہ. ما لہم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. نون کینسل کریں، میم کو پڑھیں، ساکن کینسل کریں، تشدید کو پڑھیں. یہ جہاں بھی آئے گا یہی رول ہوگا. تھوڑا آپ کو جو نہیں آتا، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سن لیجئے گا. آپ سب سے میں نے بولی تھی ایک آڈیو کر کے بھیجنا. میری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ایک آڈیو کے لیے نا، حکمران کا فرمان نہیں سنیں گے تو قرآن پڑھ کے فائدہ ہی کیا ہے. ہر اسٹوڈنٹ کے لیے کہہ رہی ہوں ایک آڈیو بھیجیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا. اور اس کو سولی نہیں دی بلکہ ان کے لیے ان جیسی صورت بنا دی گئی. بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ البتہ اس بارے میں شک میں ہیں. اٹکل کی پیروی کے سوا انہوں نے اس کو کوئی علم نہیں تھا. اٹکل کا مطلب دل میں جو آیا باتیں بناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہوا ویسا ہوا، صلیب پہ چڑھائے، ایسا کرے، اپنی باتیں بنا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہی کی جیسے شکل کی صورت کے آدمی کو میں نے صلیب پہ چڑھایا ہوں، اور اس کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. ورفع اللہ، اس لیے آپ رفع یدین جب اللہ کہتا ہے ہاتھ اٹھائے نماز میں، کوئی تیار نہیں ہے اٹھانے کے لیے. کئی عورتیں باقی ساری پڑھ رہی ہیں. میں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رفع اللہ الیہ، اللہ نے بلند کیا، ان کو اوپر اٹھا لیا. ہمیں ہاتھ اٹھانے کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے. اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اور کوئی اہل کتاب سے نہ رہیں مگر اللہ پر اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لائے گا. قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. سو ہم نے اس پر بہت سی پاک چیزوں میں جو ان کے لیے حلال تھی حرام کر دیا. اللہ کا غصہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ باتیں ایسے کرتے تھے، حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیے. یہودیوں کیونکہ آج بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم لوگوں کو کوئی چیز بہت پسند ہوتی ہے، ہمارے لیے اللہ نے ایک ایسی بیماری دیتا ہے کہ تم کچھ بھی وہ نہیں کھانا. حلال چیزیں بھی تمہارے لیے خود تم حرام کرو گے، تم خود نہیں کھاؤ گے. یہ شریعت سب کے لیے، قرآن اس دور کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے. نوٹ کر کے دیکھو، ایسے بیماریاں ہیں، دل کی بیماری کچھ کھا ہی نہیں سکتے،
واقعی کافی بیماریاں جو بھی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کچھ چیز کھلا رہا ہے، احسان ہے اپنے رب کا۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان کے لیے اللہ کے راستے سے بہت روکنے کی وجہ ہے۔ وَقِيزِهِمُ الرِّبَا، آخری آئے گا شاید یہ اس کے بارے میں، سود کے بارے میں۔ وَقِيزِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أموال الناس بالباطل أعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله والیوم الآخر۔ کیوں رک کے پڑھی؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی، یہ حمزۃ الخطا ہے، والمؤمنون نہیں پڑھنا، مؤمن مؤتون مؤمنون، جھٹکا دینا حمزہ آنے کی تب۔ اولئک سنؤتیہم، میں رک رک کے جو کرتی ہوں سمجھانے کے لیے، کبھی بولتی نہیں ہوں، کبھی رک کے کر کے چلی جاتی ہوں۔ بسم اللہ۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبیین، کھڑا زیر ہے، نیچے دو الف لکھو، نبیین من بعد اوحینا الی ابراہیم واسماعیل ویا اللہ اکبر وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس، یونوس نہیں پڑھنا، اسے حرکت جلدی کرنا ہے، ویونس وہارون وسلیمان۔ پیج پلٹائیے گا۔ ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اسے روک دیے گئے تھے، اور اس وجہ سے جو کھاتے تھے لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے، ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے ہر علم میں پختہ ہے، اور جو مومن ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، مطلب یہاں پہ دیکھو ہم کافر ہیں، میں بھی کافر ہوں، تم بھی کافر، کفر کر رہے ہیں ہم لوگ، کیوں بات کہی دو اللہ تعالیٰ، جو نازل اور جو مومن ہیں وہ اس کو مانتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے، ورنہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے۔ ہم لوگ مومن ہیں ہی نہیں، منہ سے بول رہے ہیں، مگر ہم نے جب تک اس شریعت کو نہیں اپنائیں گے ہم مومن نہیں بن سکتے، جنت کو جا نہیں سکتے۔ اس کو ماننے میں جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ۔ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، بولتے ہم مسلمان ہیں۔ مومن والا کافر، بس صلاح، کافر اور مومن کے درمیان میں صرف نماز ہے، جو نماز پڑھا مومن ہے، نہیں پڑھا وہ کافر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، یعنی ہمیں ڈر ہے کل کیا ہوگا قیامت میں، اسے ڈر کے مارے ویسے چلیں گے، اس کو کہتے ہیں قیامت کے اوپر ایمان لانا۔ ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہ ایک انسان، میں 5.6 فٹ کی ہوں انسان، میں کتنا دے سکتی ہوں؟ ایک موٹا اٹھا کے دے سکتی ہوں، 2 موٹے اٹھا کے دے سکتی ہوں، 3 موٹے کھینچ کے دے سکتی ہوں، تھوڑا دے سکتی ہوں۔ ایک انسان ہوں، ایک گھر بھر کے لا کے ڈال سکتی ہوں، نہیں اس کے بعد تھک کے فلیٹ ہو جاؤں گی، نہیں ایک کمرہ بھر کے موٹا کھینچ سکوں گی، اس کے بعد کھینچ پاؤں گی میں؟ تم کھینچ پاؤ گے؟ نہیں نا، اتنا ہی نا۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے میں دوں گا بڑا اجر، تب میں سوچتی ہوں ان کی مٹھی کتنی بڑی ہے، ان کی مٹھی میں 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، سب کچھ ہے، اتنے بڑی مٹھی سے دیں گے تو کیا دیں گے؟ بیان کر چکے ہیں قرآن کریم میں، دنیا میں جتنا زمین ہے، جتنا آسمان ہے، اتنی بڑی جنتیں دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کل ہی میں جا رہی تھی رات کو 12 کے بعد کا، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک بڑا ہے نا یہاں پہ پارلیمنٹ ہمارا، کیا کہتے ہیں اس کو، ودھان سودھا کو میں
کبھی بھی اب دیکھتی ہوں تو بہت چھوٹا سا دکھتا ہے مجھے، پہلے بہت بڑا دکھتا تھا۔ میدان سودا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی تو اللہ اتنا تو نہیں دیتے نا، جنت میں بہت دیتے ہیں نا۔ آج وہ کتنا بڑا عظیم ہے، کوئی اندر جانے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو یاد رکھو، جتنے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے بڑا اجر دیں گے۔ اللہ سے جب بھی مانگو، چھوٹی چیز نہیں مانگو، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے بول کے دعا کرو۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے، جیسے ہم نے وہی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، اس کے بعد نبیوں کی طرف ہم نے وہی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اولاد یعقوب کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ایوب علیہ السلام کی طرف، یونس علیہ السلام کی طرف، ہارون علیہ السلام کی طرف، سلیمان علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی تھی۔ ہم نے داؤد کو دی تھی زبور۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے نبیوں کا نام لیے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کو فخر تھا ہمارے پاس اتنے سارے نبی ہیں اور ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ آخر میں لا کے جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ نبوت ہے تو ہے ابراہیم خلیل اللہ سے ہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جو اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق کے بچے ہیں، وہ پورے نبیاں بنے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پورے بچوں میں سے آخر میں محمد رسول اللہ کو چنا ہوا ہے، مگر جڑ جا کے ملتی ہے ملت ابراہیم تک کی، بول کے کلیئر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ کو اتنا سمجھا دی ہوں، جب پڑھتی رہوں گی آپ مجھے سوال سمجھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہاں تک پڑھی میں نے؟ أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عيسى أيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم، دو زبر ہے نا، ایک زبر پڑھیں گے، لام لام کو جوڑیں گے، اور لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ پیچھے نوٹ کرو الگ بک میں یہ چیزیں۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے بھیجی تھی نوح علیہ السلام کو بھی، اس کے بعد نبیوں کو بھی، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی، اسحاق علیہ السلام کو بھی، یعقوب علیہ السلام کو، اولاد یعقوب کو بھی۔ اولاد یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ایوب علیہ السلام کو بھی، یونس علیہ السلام کو بھی، ہارون علیہ السلام کو بھی، سلیمان علیہ السلام کو بھی، اور داؤد علیہ السلام کو بھی۔ ان میں سے میں کتنوں کی نشانیاں دیکھی ہوں؟ میں نے وہاں پہ کشتی دیکھی تھی، جو نوح علیہ السلام کی کشتی کوئی نہیں دیکھا ہے، یہ زمین میں ابھی بھی گم ہے، ایک زمانہ نکل کر آئے گی، یہ بھی دلیل ہوگی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نہیں معلوم، یعقوب علیہ السلام کا نہیں معلوم، اسحاق علیہ السلام کا نہیں معلوم، ایوب علیہ السلام کو میں نے گئی ان کی مزار پہ، اور سلیمان علیہ السلام کی میں نے بستی کو دیکھا۔ الحمدللہ، اللہ سے دعا کرتی ہوں میں اور آپ دعا کریں، یہ جتنی نشانیاں، جتنی نبیوں کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے دکھائیں اور عمل کرنے والا بنائیں۔ ہم نے اس سے قبل آپ سے بیان کیے اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے حوالے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں۔ 1,00,000 نبیوں کا بیان نہیں ہے، کم از کم 25 کی تھوڑا اوپر تک، اور ذرا مخفی بھی نبیوں کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ نے موسیٰ سے خوب کلام کیا، ہم نے بھیجے رسول خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ نبی تمہارے لیے آئے ہیں قدم مبارک چومنے کے لیے اور آپ لوگوں کو بوسے چڑھانے کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے پھولوں کی چادر اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ نبی آئے ہیں تم کو خوشخبری دینے کے لیے، تم اچھے ہی کرو، قرآن پہ عمل کرو تو جنت ملے گی، نہیں کرو تو دوزخ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے کریں؟ ہاں، ان کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، پی لیتے تھے، اپنے آپ اڑا لیتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے، بڑی برکت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی۔ اور ڈرانے والے تھا کہ رسولوں کے بعد لوگوں کو اللہ پر کوئی حجت نہ رہے،
اور اللہ غالب حکمت والا ہے، لیکن اللہ اس پر گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے قرآن کی، اور اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ یہ کوئی عورت نہیں بھولنا، کوئی بہن، کوئی بندہ نہیں بھولنا، گمراہی لکھو، ہم گمراہ ہیں، گمراہی سے نکلیں گے۔ ضالین، گمراہی، بعید، دور کی گمراہی۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم إن تكفروا إن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ پیج پلٹا لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے میں روکا، تحقیق وہ گمراہی میں دور جا پڑا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، کفر کر کے تم نے اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو کہ تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تم ظلم نہیں کرو اپنے جانوں کے اوپر۔ تو جو تم کفر کر رہے ہو میرے ساتھ نہیں کر رہے ہو، تم خود اپنے لیے ظلم کر رہے ہو۔ اللہ انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی، مگر جہنم کا راستہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اور یہ اللہ پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے یا تم کو برے راستے پہ چلانے کے لیے۔ تم جس کی محبت کرو گے اس پہ اللہ راستہ آسان کرتا ہے۔ سورہ لیل میں بھی آتا ہے، کئی جگہوں پہ آتا ہے، جو آپ پڑھتے ہیں اسی کی مثال دیتی ہوں۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گیا، سچ ہے جو آیا ہے رسول میرے طرف سے، سو ایمان لے آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بولو جلدی، نہیں معلوم؟ یہ باتوں کا ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں ان باتوں کو مانو گے تو ایمان ہے، اگر نہیں مانو گے تو کافر ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں مان رہے قرآن کی شریعت۔ کل سے میں اپسیٹ ہوں کہ ہم شریعت کو اپنایا نہیں ہے، قانون الہی کو گھروں میں لایا نہیں ہے۔ پوری رات دعا کی میں نے، جتنا مجھے ہوش تھی، نیند میں بھی دعا کرتی رہی، روتی رہی، پڑھ کے ابھی بھی روتی رہی۔ تیرا قانون ہمارے گھروں میں تو ڈال دے اللہ، ہم سب کے گھروں میں، سارے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں قانون الہی تو دے دے۔ اپنا قانون ہے، اپنی کتاب ہے، اپنے حساب سے ہم جو کہتے وہی، ہم زدہ میں رہتے، میں جو بولا وہی، میں جو بولی وہی نہیں۔ شریعت کو تو وہ کسی اور کے لیے قرآن ہے، صرف پڑھنے کے لیے، دم کے لیے قرآن ہے نہیں۔ اللہ کتنا کھل کھل کے سمجھا رہا ہے۔ عالم کب بنتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے تو جنت کو جائے گا۔ ایمان تو لے آیا، پڑھ لیا، عمل کریں گے تو جائیں گے۔ بے شک جو کچھ آسمانوں و زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے، مطلب کیا ہے؟ جنت بھی میری ہے، دوزخ بھی میرا، میں چاہوں تو ہے، نہیں تو نہیں۔ اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ خاف چھوٹی زبان کے پیچھے سے نکالنا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه۔ جب بھی بائے نا، موت بھی آ رہی ہے، اگر ہمارا دم نکل رہا ہے
تو ہم با ادا کریں گے. اللہ کو ایک محبت سے بوسہ ہوتا ہے. دیکھو سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ طاقتور ہے. سبحانہ 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 سبحانہ. لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ محبت دکھاتے ہیں. یہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے قانون ڈالتے ہیں. وہ محبت نہیں ہوتی ہے. محبت وہ ہوتی ہے جو ہمیں پسند ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے ہم وہ کریں گے تو محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے. انسانوں سے بھی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں، مگر اپنا قانون ڈلتے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو. نہیں، وہ محبت نہیں ہوتی. ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں، وہ محبت ہوتی ہے. سمجھتے نہیں ہیں ہم لوگ. سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. لکھ لو اس کو الگ. وکفا باللہ کتنا ہے میں پوچھوں گی آپ کو، دعاؤں میں سکھاؤں گی دعائیں انشاءاللہ. اب سب بہنیں آن لائن بھی لکھ لیں، الگ لکھیں. وکفا باللہ شہیدا وکفا باللہ نصیرا وکفا باللہ وکیلا. یہ سارا الگ لکھ کے رکھیں. بسم اللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کبھی پورے سال میں نہیں پڑھ سکوں گی خود، نہ آپ کو پڑھا سکوں گی. ایسا صرف رمضان کی برکت ہوگی ہے. بسم اللہ. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله عبدا لله ولا الملائكة المقربون. اہل کتاب یہودی اور نصارہ جن میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں حق کے سوا، اس کے سوا نہیں. غلو نہ کرو کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی غلو کرتے ہیں نا. ہمیں بچپن میں ہم سنتے تھے، میں سمجھتی بھی وہی تھی، میرا ایمان بھی وہی تھا کہ اللہ معاف کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے اتر کر آسمان پہ عرش کیا کہتے ہیں اس میں قوالیوں میں کہتے ہیں، عرش پہ تھا جلوہ نما تو الہ بن کر، مگر نیچے اتر گیا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. کیونکہ میں بہت سنتی تھی یہ سب چیزیں، مجھے ذرا فارسی بھی تھوڑی بہت ذرا جانتی ہوں الحمدللہ. تو یہ باتوں میں غلوب ہو گیا. تھا عرش پہ اللہ، نیچے آ گیا مصطفیٰ. کیا ہو گئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہی مصطفیٰ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہیں بول کے لوگوں نے کہہ دیا. غلو کیا ہم بھی کرتے تھے. آج مانے پڑھ کے جان کے سمجھ گئے اللہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے. وہ انسان نہیں ہے، وہ نور ہے، وہ بہت بڑا ہے. زمین و آسمان کے اوپر، کرسی کے اوپر صرف ایک قدم بولے تو کیا نبی اتنے تھے تمہارے؟ کیا روپ بدلنے کے بہروپیہ ہے اللہ تعالیٰ؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں ہے نا؟ تو مان لو قل هو اللہ احد. اللہ کے بارے میں غلو نہ کریں. ہم کوئی نہیں کریں گے. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہے؟ اللہ کا بیٹا بول ڈالے. اور اس کا کلمہ جس کو مریم کی طرف ڈالا اور اس کی طرف سے روح ہے، اور سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور نہ کہو خدا تین ہے، اس باروں تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے سوا نہیں، بے شک اللہ معبود واحد ہے. یہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ، یا یہ جھوٹی ہے؟ اور اس سے پاک ہے اس کی اور اولاد ہو، وہ اولاد نہیں ہے. میں کہتی ہوں، میرے طرف سے کہتی ہوں، جتنا میں نے تفسیر اب تک زندگی میں پڑھی سیکھی جانی، بچپن سے میں نے تفسیر سیکھا ہے الحمدللہ. اگر ہوتا بیٹا اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کے جیسا ہی ہوتا. یہ بھی مثال قرآن میں ملتی ہے. ہاتھی کا بیٹا ہاتھی، شیر کا بیٹا شیر. اتنے بڑے اللہ کا بیٹا اتنا بڑا ہی ہوتا نہیں. گھگو نمبر 1 میں پورے ہم سارے، اور زمین میں سے اس کا ہے، اور اللہ کا ارساس کافی ہے. مسیح کو ہرگز آر نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب فرشتوں کو آر ہے. اور جو کوئی اس کی اللہ کی بندگی سے آر اور تکبر کرے گا تو عنقریب انہیں اپنے پاس جمع کریں گے. وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ محشر آتا ہے تو یاد رکھنے نا، جمع کرتے ہیں. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ
جمیعا، سب کو جمع کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ واعتصموا بحبل الجمیع. واعتصموا کل بھی ہم پڑھے. واعتصموا پکڑو مضبوطی سے اللہ کی رسی کو، قرآن کو. اما الذین آمنوا ایمان سیکھ گئے، ایمان. اما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما. پھر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، کچھ بھی کم نہیں کریں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. برائی بھی رائی اتنی ضائع نہیں کریں گے، نیکی بھی رائی اتنا ضائع نہیں کریں گے، انہیں زیادہ دوں گا. اب یہاں پہ ہوٹل پہ ہم لوگ جا کے کھاتے ہیں، کھانے کے بعد ہم اس بندے کو بل دیتے ہیں. بل دینے کے بعد اگر اچھی سروس کرتا ہے تو ٹپ ہم دیتے ہیں. آج میں وہ ٹپ یاد کرتی ہوں، شیخ محمد کی بیوی نے مجھے دیا تھا جب میں پارلر کا مساج جب کرنے گئی تھی اس کے گھر میں. وہ تب شیخ نہیں تھا، تب مجھے 700 درم دے کر کہتی تھی، آج کے 25-30 ہزار روپے کے اوپر ہے. تو دے کے ٹپ دے کے مجھے اس نے کہا تھا، سوری حبیبی، معاف کر دے مجھے، کچھ نہیں، پیسے ختم ہو گئے، نہیں تو بہت دیتی میں تجھے. اللہ تعالیٰ کی ٹپ کیسی ہوگی؟ ہم جو اعمال لے جائیں گے اسے کچھ نہیں ملے گا، وہ جو دیں گے تو ملے گا. زیادہ دوں گا اپنے فضل سے. اللہ تیرے فضل سے ہمیں بہت کچھ عطا فرما، بڑی سے بڑی جنت عطا فرما. اور جن لوگوں نے بندگی کی، آر سمجھا، تکبر کیا تو انہیں، اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا تو انہیں عذاب دے گا. بندگی کو بہت تکلیف سمجھتے ہیں، نمازوں کو، قرآن کو بہت بوجھ سمجھتے ہیں. دردناک عذاب دوں گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ پائیں گے کوئی دوست. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور نہ مددگار. انت نصیرا، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے واضح روشنی. پر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، قرآن کو، انہیں عنقریب داخل کریں گے اپنی رحمت سے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور فضل سے، ھذا من کل من فضل ربی، اور انہیں اپنے فضل سے اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ جب فضل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے تو سیدھے راستے کی ہدایت دے کر جنت کے راستے آسان کر کے جنت دے گا. گناہ گاروں کو جنت، آپ سیدھے راستے پہ اگر چل رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو سمجھو اللہ کی رسی کو ہم تھامے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں تھاما ہوا ہے. ایک بات گزر چکی ہے، یہ ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں، دوجا ہمارے ہاتھ میں. جب تھام لو اس قرآن کریم کے راستے پہ چلو تو اللہ ہمارا دامن پکڑ لے گا، ہمارے ہاتھ کو پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا کے جنت کو بھیجے گا. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان
مما ترك إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين یہ کیوں رک کے کیوں توڑ کے پڑھ رہی ہوں؟ جو مشکل ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو، جو آسان ہوتا ہے آگے بڑھ جاتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں۔ بسم اللہ۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، یہ بھی لکھتے رہیے گا، واللہ بکل شیء علیم، واللہ غفور رحیم، لکھ لیں، خزانہ جمع کر کے رکھ لیں، ایک نوٹ ایک پیپر الگ رکھ لیں یا قرآن کے پیچھے لکھ دیں۔ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ گزر چکا ہے نا کلالہ کے بارے میں، جس کے ماں جو مرتا ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے تو کلالہ، اگر کھل کے بتایا جائے، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کو اس کے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، بچے نہیں ہیں بہن ہے تو۔ اور وہ کسی نے کہا تھا مجھے، ایک اسٹوڈنٹ نے، میرا بھائی ہے کلالہ ہے نا بجی، وہ نزد کلالہ ہے نا، ہاں کلالہ ہے، بچے نہیں ہیں، بہن کو کتنا آئے گا؟ وہ گھر کا آدھا حصہ آئے گا۔ اور وہ اس کو سن رہے ہوں گے جو جس کی بات کہہ رہی ہوں میں، اور اس کا وارث ہوگا، آپ کو جواب مل گیا، اور اس کا وارث ہوگا اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر مرنے والے کی 2 مہینے ہوں اس کے لیے 2/3 ہیں۔ بھائی کے ترکے میں سے اگر بھائی بہن کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہوں، ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، اور اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شک میں بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہم کر چکے ہیں ایک حصہ، ایک جوڑا تھا نا، کون سا جوڑا ہے؟ مدینہ منورہ کے جوڑے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، مدینہ منورہ میں جو نازل ہوئے جوڑے پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ، سب سے بڑا سورہ ہے۔ نمبر 2 آل عمران، زوجیت ہے، زہراوین، دونوں زہراوین تھے۔ نمبر اس کے بعد ہم کیا کریں؟ ابھی النساء پڑھے، یا ایھا الذین آیا، اب آئے گا یا ایھا الذین آمنو آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ عام لوگوں کے لیے، ایک خاص لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو النساء اور المائدہ جوڑا ہے، کتنے ہیں؟ 4 سورے ہیں، 6.25 جز کے ہوں گے انشاءاللہ، یہ تقریباً کا ٹیبل جو آسمان سے اترا، صفرا دسترخوان، سورۃ المائدہ، شادی کا کنٹرول وغیرہ بہت کچھ چیزیں ہیں اس میں الحمدللہ۔ سورۃ المائدہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ مجھ میں بنا دے، ہم سب کو بنا دے، ہم سب کو بات کر لے، ہم سب کو ایمان والا بنا دے، ہمیں بات کر لے ایمان والوں کو پکار کے، ہمیں ایمان والا بنا دے، اللہم آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا، یہ لا لمبا کروں الف لمبا کروں، لا بھی لمبا کرنا، الف کو بھی لمبا کرنا ہے، اوکے؟ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اے ایمان والے لوگوں اپنے عہد پورا کرو۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وعدہ کر کے چلیں گے، سب سے بڑا عہد نکاح کا عہد ہے، جو پورا نہیں کرتے۔ عہد کرتے ہیں کھانا دیں گے، کپڑے دیں گے، سب دیں گے، عہد کرتے ہیں مگر عہد توڑ دیتے ہیں۔ میرج کا جو شادی کا سب سے بڑا عہد ہے وہ کوئی نہیں نبھا رہا ہے، پورا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں، جانوروں کو کھانے کے لیے دیے ہیں، جانور ناحق نہ کاٹیں، کھانے کی ضرورت پڑے تو کاٹیں، ناحق نہ کاٹیں۔
سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جائیں گے، مگر شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اب حج کے طریقے پہ یہ کبھی نازل ہوا پتہ ہے یہ سورہ؟ حدیبیہ کے تقریباً اس ٹائم پہ، نہیں حدیبیہ کا بھی آتا ہے اس میں، اور ہاں حدیبیہ کے بعد جب ان لوگوں کو یہ کرنے نہیں دیے عمرہ، تو ان لوگوں کا غصہ تھا، وہ آئیں گے تو ان کو مارو نہیں، ان کو حج کو جانے دو، کرو یہ کرو بول کے اللہ تعالیٰ اخلاق سکھا رہے ہیں یہاں پہ۔ اوکے، ہم بھی غصے میں آ کے جو ہمیں پسند نہیں آتا ایسے بنتے ہیں ہمارے چہرے، ہمارے ایسے ہوتے ہیں، نہ کریں، چھوڑیں، جان دے، اپنے جیب میں ڈالیں اپنی برائیاں۔ تم حالت احرام میں ہو، بے شک اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو، شاعر نشانیاں ہم نے پڑھے تھے نا، شاعر اللہ، کیا صفا مروہ پہ کیا پڑھنا ہے؟ ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ، اس کے بعد یاد نہیں، جاؤ گی نہیں ہے جو عمرہ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جاؤ، بولو یاد کرو، ابدؤ بما بدا اللہ بہ، اب یاد رکھو، اب سے ابدؤ بما بدا اللہ بہ۔ ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ سمجھو اور نہ ادب والے مہینے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، محرم، رجب، 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، 4 مہینے میں تم جنگ نہیں کرو۔ وہ لوگ آئیں گے جائیں گے وہاں پہ، حج سے مدینے کے اوپر ہی گزرنا ہوتا، تو ان لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے۔ اور نہ نیاز کعبہ کے جانور کے گلے میں قربانی کے پٹے جو پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پکڑو۔ اب تمہیں وہاں آ کر حج کرنے نہیں دیے، تمہارے گھر لوٹ لیے، تمہیں گھروں سے نکال دیا، تمہیں غصہ ہے، مگر ان کے ساتھ وہ کام نہیں کرو جو تم کو وہ کرے ہوئے ہیں۔ آپ بھی، میں کہتی ہوں نا، چھوڑو برائی کا جواب اچھائی سے دے دو، اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان سے حساب لیں گے۔ خانہ کعبہ اور جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی چاہتا ہے، اور جب احرام کھول دو، چاہو تو شکار کر لو، بسم اللہ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، گزر چکا ہے، اوکے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ بر کا مطلب کیا؟ نیکی۔ نیکی، اس کی جمع ابرار۔ حج مبرور اللہ ہمیں کرا دے، حج مبرور اللہ ہمیں کرا دے، حج مبرور اللہ تعالیٰ ہمیں کرا دے۔ اور رمضان میں جو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرے جیسا ہے، اللہ ہمیں آئندہ رمضان میں تیرے گھر میں تو بلا لے، تیرے رمضان میں آئندہ ہمیں زندہ رکھے، عبادت کے لیے تیرے گھر میں بلا لے، وہاں سے بیٹھ کے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بر نیکی، ابرار نیکیاں، حج مبرور نیکیوں والا حج۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اسم گناہ، یاد دیکھو، الف سین میم اسم نام، الف سا میم گناہ، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، حرمت علیکم المیتۃ والدم، دم کیا؟ خون، والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام۔ اس قوم کی دشمنی جو تم کو روکتی تھی مسجد حرام خانہ کعبہ سے، اس کی باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ میں۔ سن رہے ہو؟ آؤ جی، ان کی ٹانگ کھینچیں گے، آؤ جی، مزے لیں گے، آؤ ذرا جوک ماریں گے، آؤ نہیں، منع ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، کیوں اللہ تعالیٰ ڈرنے کی بات بار بار کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، سمجھو۔ بے شک اللہ، میں کہتے ہیں اے میرے سے ڈرو، میں دیکھ رہی ہوں نہیں، مگر یہاں اس کی بات کا نہیں لکھا ہے، ڈرو تو ہم سمجھ نہیں رہے، وہ دیکھ رہا ہے۔
اللہ کا عذاب سخت ہے، حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار خون اور سور کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، غوث پاک کا نام لے کے پکاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکاریں، کسی نبیوں کا نام پکاریں، تو بھی تمہارے لیے حرام ہے، صرف اللہ کے نام کا کھانا ہے، ہماری جو بھی قربانی ہوگی تو ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 173 لکھو یہاں پہ اوپر، آیت نمبر 173 سورہ بقرہ، المائدہ آیت نمبر 3، دو جگہ پہ قرآن کریم میں اللہ کے نام کے علاوہ کھانا حرام لکھا گیا، 173 البقرہ۔ اور گلا گھونٹنے سے مراد، اور چوٹ گلا گھونٹ کر مار گیا، یعنی کہ بکرے کو وہ رسی بند کو رہتی ٹائٹ کر کے مر جاتا ہے، کاٹ کے نہیں کھاؤ، چوٹ کھا کر مر گیا، اوپر سے گر کے مر گیا نہیں کھاؤ، گر کر اوپر سے مر گیا نہیں کھاؤ، سنگ مار کے مر گیا نہیں کھاؤ، جس درندے نے کھایا ہو مگر جو تم نے ذبح کر لیا، یعنی اگر کوئی مطلب ہرن شیر پکڑتے پکڑتے اس کی جان ہے، ابھی جان باقی ہے، آدھا دبوچ لیا ہے، آدھا زخمی ہو گیا ہے، جان ہے، سانس چل رہی ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھا لو۔ کتنا کھل کھل کے سمجھاتے ہیں۔ حرام کیا گیا جو تھانوں پر، پرستش گاہوں پہ، درگاہوں پہ، دیولوں پہ، کہیں بھی کسی کے بھی نام سے جو 11ویں 12ویں جو بھی کریں ہمیں اجازت نہیں ملتی ہے۔ ذبح کیا یہ تم تیروں سے پانسے ڈال کر تقسیم کرو، پہلے تیروں سے ڈال کر پانسے، یہ میں خلاصہ نہیں کروں گی، بہت لمبی چیزیں ہیں۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے، ابھی بھی ہے نا، فال کھول کے تیروں کو فال سے کاڑاں ڈال ڈال کو جو کرتے ہیں ویسے بھی جانوروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف اسم فإن اللہ غفور رحیم یسألونک ماذا أحل لهم قل أحل لكم طیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ کافر کیوں مایوس ہو گئے؟ جب جنگ احزاب ہوئی تب ان لوگوں نے پورے دم نہیں بھرے پھر لڑنے کے لیے، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین میں مکمل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری یہ حکم آیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، جو جو شریعت لکھی گئی ہے، ایسا کرو ایسا کرو، شادی ایسے کرو، بچے ایسے کرو، ایسے کرو، جو قرآن ایسے پڑھو، اس پہ عمل کرو، حج ایسے کرو، یہ سارا میں نے لکھ دیا۔ اس قانون کو، قانون الہی کو میں نے مکمل کر دیا، نیا قانون کوئی اور اس میں نہ ڈالیں۔ اگر ڈالیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اگر مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے، عمل کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کری، تمہارے لیے نعمت ہے، رولس اینڈ ریگولیشن، یہ نعمت ہے، نہیں اپناؤ گے تو نعمت نہیں ہے۔ اور ہم نے تمہارے لیے فار ایگزامپل جھٹکے کا گوشت لے لو، اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں کہتا ہے قربانی کر کے کھاؤ، تھوڑا کاٹو۔ ماشاءاللہ میں نے پہلی بار زندگی میں بکرا کاٹی، بقرعید میں نے قربان کری، سمجھ میں میرے آیا پورا کیوں نہیں کاٹے، پوری رگ نہیں کاٹنے دی، تھوڑا سا کاٹ کے چھوڑو، کیوں؟ اندر کا پورا خون نکل کر آئے، پورا جھٹ بول کے مار دیں گے تو زندہ نہیں رہے گا جانور جب پھڑپھڑاتا ہے تو اندر کا خون ہل ہل کے پورا باہر نکل کے آتا ہے، تو پورا جسم میں کا خون جب نکل گیا تو گوشت پاک ہوتا ہے، بیماری نہیں آتی ہے۔ یہ قانون جو مان لیں گے زندگی کے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت اچھا رہا ہے۔ ہم پردہ کرتے ہیں، چہرے ٹین ہو رہے ہیں، اچھے گورے گورے ہو رہے ہیں، نہیں سب ہندوؤں کو دیکھو کپڑے لپٹ لپٹ کے جا رہے ہیں۔ سب قانون کو تھوڑے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے سب سے بہتر ہے ہمارے لیے۔ اب ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، ہم اتنا پہن اوڑھ کر اتنا سج دج کے رہتے ہیں، برقع پہن لیتے ہیں، نقاب پہن لیتے ہیں، گلوز پہن لیتے ہیں، پیر پہ لیتے ہیں، پیروں کا ساکس پہن لیتے ہیں، انگوٹیاں، کچھ نظر نہیں آتا، نظر ہی نہیں لگتی۔ نظر کے لیے کتنے واقعے پڑتے ہیں، مر بھی جاتا ہے انسان۔ قانون کو دیکھو، کتنے پیارے پیارے قانون ہیں، قربان جائیں رب العالمین کے اوپر۔ اسلام کو دین پسند کیا، پھر جو بھوک میں لاچار ہو گیا، یہ نہیں سور کا گوشت ذرا چاک کو دیکھیں گے کیسا ہے، ذرا وہ دیکھ لیں گے، نہیں،
لاچار ہو گیا، بھوک سے کچھ بھی نہیں تو تب کھا لے، گناہ نہیں تیرے پر، پھر اس کے بعد سیدھا ہو جا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہتے ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئیں۔ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے یہ حرام ہے تو ہمیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اے عقل کے کمزوروں، ہمارے لیے اللہ نے چند حرام کیا ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ یہ آیت میں بھی وہی کہہ رہے ہیں، اتنا جب تیرے لیے حرام کر دیا، باقی سب، اب رشتوں کے بارے میں بھی قرآن میں یہ تیرے لیے حرام ہے، وہ تیرے لیے حرام ہے، باقی کا کیسا با، ساری دنیا کے تیرے لیے حلال ہے۔ عقل ہی نہیں، سوالات نہیں کرنا، جتنا سنا اتنے پہ عمل کرتے چلے جانا، آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو تم شکاری جانور سدھاؤ شکار پر دوڑانے کو کہ تم انہیں سکھاتے ہو، اسے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، بس اس میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے پکڑ رکھے ہیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور پھر ذبح کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ وہ دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، لکھ رہے ہیں فرشتے، لکھ کے رکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ لیے پھر کبھی بھولیں گے نہیں اللہ تعالیٰ۔ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کا مطلب کرسچنوں کا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہودی نصارہ اگر ہیں، سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، مسلمان ہیں، اگر وہ مسلمان ہو گئے، ان کا یہ سن کے جا کے کرسچنوں سے دوستی نہیں کر لینا۔ میں گئی تھی کرسچن دوست کو ملنے کے لیے، میں گئی گھر، اب میں نے کہی اتنی تبلیغ کری تو وہ بھی ذرا کر لوں، بولی آجا دیکھ، میں نے درگاہوں کو چھوڑا، سب چھوڑا، اور میرے رب نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا ہے، تو بھی دیکھتے ہوئے فوٹو سب لگائی ہوئی ہے نا۔ اب تجھے معلوم ہے انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہی نہیں، ہاں میں مانتی ہوں، ہاں تو مانتی ہے تو یہ کیوں، اب چھوڑ دوں گی، میں سب چھوڑ دوں گی، سب نکال دوں گی، وہ کہتی ہے تو وہ کرتی ہے، اس کے دل میں شاید اللہ نے دعاؤں کی وہ کچھ بات ہو گئی ہوں گی، کہتی ہے نہیں میں سب چھوڑ دوں گی، معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، وہ ایک پیغمبر ہے، انشاءاللہ میں کروں گی۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جا کے بات کریں، مگر میں اس کے گھر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں پیتی، سہیلی ہے کچھ بھی نہیں کھاتی، پانی کا قطرہ بھی نہیں پیتی، لٹک جاتی ہے نہیں، کیونکہ وہ سور کا گوشت کھانے والے ہیں۔ یہ آیت پہ میں نے اتنا خلاصے سے سمجھائی ہوں، کبھی مسٹیک نہیں کر لینا۔ اب فار ایگزامپل بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت دونوں سیم ہے، ہمارے ہاں پکتا ہے، کئی لوگ جو گائے کا نہیں کھانے والے کیا کہتے ہیں، نہیں ہم نہیں کھاتے، ہمارے ہاں حلال ہے، دو بھی حلال ہے، تجھے دو بھی کھانا ہے، اسے کیا پتہ چلے گا گائے کا کھا رہا ہے، میں گائے کا کھلاتی ہوں، جس کو جو نہیں کھانا ہے جان بوجھ کے کھلاتی ہوں، میں یہ حلال ہے کھلاتی ہوں، بولتی ہوں بکرے کا کھاؤ کھاؤ کوئی بات نہیں۔ اب وہ سور کا گوشت آپ کو کھلائیں گے کسی اور حساب سے، وہ خیال رکھ لینا۔ اور جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حلال ہیں، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، دیکھیں یعنی کہ کرسچن لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اب کے دور میں نہیں، پہلے کے دور میں، کیونکہ آدمیوں کے ہاتھ میں حکومت تھی، آج عورتیں جو چلتے ہیں چلاتے ہیں وہی چلتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے مہر دے دو قید نکاح میں لانے کو۔ بڑی بات ہے، اگر مرد حضرات اگر یہ پڑھیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہ مستی نکالنے کو نکاح کریں، بس ان کا مہر ادا کریں، ان کے حقوق ادا کریں، وعدے پورے کریں، نہ چوری چھپے آشنائی کرنے کو۔ اور جو ایمان کا منکر ہوا اس کا عمل ضائع ہوگا، ایمان کا جو منکر ہوا، ایمان کو جو نہیں لے رہا ہے، وہ اس کا عمل، جو بھی عبادت کرے گا ہم نہیں لیں گے، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قم وقیم الصلاة قمتم صلاة
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه غسل وجوه وجهی چہرہ وجوہکم وایدی ید ہاتھ وایدیہم الی المرافق وامسحوا مسا برؤوسکم وارجلکم الی العقبین وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. دیکھیے کھڑا زبر کو لمبا کرے گا تو ورنہ کیسا پڑھیں گے؟ او لمسو بات بدل جائے گی. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله يجعل عليكم من هرج ولكن يريد يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. پلٹائیں پیج. ایمان والوں جب نماز کے لیے اٹھو تو دھو لو اپنے منہ. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نہا لو. کیا نہاؤ؟ پانی سے نہا لو، دودھ سے نہاؤ، کسی نہ اوپن بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہ دھو لو. کیا دھو؟ اپنے منہ دھو. ڈائریکٹ اوپن بات کرنا سیکھو اور اپنے ہاتھوں کہنیوں تک دھو لو. یہ وضو کیسا کرنا طریقہ آیا ہوا ہے، اس کے بعد ایڈیشن نہ کریں. الیوم اکملت لکم دینکم یاد رکھ لیں. اپنے ہاتھوں کہنیوں تک دھوئیں، کونی تک دھوئیں. اپنے سروں کا مسح کریں اور اپنے پاؤں دھو لیں ٹخنوں تک کعبین تک. ٹھیک ہے. سر کا مسح کیسا لیتی؟ یہاں پیشانی سے یوں جا کر مانگ کے بیچ میں سے جا کر گردن کے پیچھے ایک گھانٹ یہاں ڈالتا ہے ابلیس، 3 گھانٹی ڈالتا ہے. وہ گردن کی گدی آتی ہے نا، گدی جو گڑا آتا ہے وہاں تک لے جا کے ریٹرن واپس لے کر آ کے 2 طرف مانگ میں مانگ ٹکا پہنتے ہیں نا، 2 طرف کا پرانے زمانے کا جو بھرتناٹیم کرنے والے کرتے ہیں. سمجھنے کے لیے بڑا اچھا سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بھرتناٹیم جیسے کرتے ہیں اس طرف دونوں طرف سے ہاتھ گھما کے نیچے تک رکانے. پٹی جو مانگ کی ہونے کے بعد شروع جو ہوتا ہے، وہ جو پٹا ہوتا ہے جو مانگ ٹکے کا جو ایسا سائڈ سے آتا ہے وہاں سے اتار کے کان میں جا کے کان کے اندر انگلیاں ڈالیں. کون سی انگلی ڈالیں گے؟ کلمے کی انگلی جاتی ہے، چھوٹی انگلی جاتی ہے. کلمے کی انگلی ڈال کے گھما کے پھر اس کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن ہاتھوں کو جیسے پھول ناپتے ہیں ویسے نہیں ناپنا ہے. ہو گیا. پیر ڈولو. آگے بڑھتے ہیں. اور اگر ناپاک ہو، غسل کی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، غسل کر لو، نہا لو. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی پھر نہ پاؤ پانی 3 کلومیٹر دیکھو پانی ہمارے گھر میں نہیں ہے تو ایسے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھو. پڑوس سے مانگ لو، پڑوس سے مانگ کے نہاؤ. اوکے. یہ قانون کس کے لیے ہے؟ جو صحراؤں میں ان لوگوں کے لیے. اس میں غلطی نہیں کر لینا. کہیں گھومنے پھرنے گئے، پانی نہیں، بالکل نہیں، وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو مٹی پاک سے تیمم کر لو، یعنی اسے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو. کل آیا تھا نا آپ کو کیسے کرنا ہے. الحمدللہ. یہ 1 بار مارنا ہے. لوگ 3 بار مارتے ہیں، صرف 1 ہی بار مارنا ہے. دیوار پہ بھی مارنا ہے تو 1 ہی بار مارتے ہیں. میرے پاس مٹی نہیں ہوتی، میں دیوار پہ 1 ہاتھ مار لیتی ہوں. اللہ نہیں جانتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور یہ کہ اپنی نعمت پوری کرے تم پر تاکہ تم احسان مانو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ الَّذِينَ وَاثَقَكُم بِهِ. اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو، اس کا عہد کو پورا کرو. تم نے اسے باندھا ہے، عہد کو ہم نے اللہ تعالیٰ سے باندھا ہے. نکاح میں بھی باندھا ہے، قیامت میں بھی باندھا ہے. یعنی کہ پہلے یعنی کہ ہماری روحوں کو جمع کیا تھا. کون وہ؟ کیا وہ؟ کون وہ روحیں اوپر جو پرامس کرے تھے؟ کیا وہ؟ کیا بولتے اسے؟ عالم ارواح. جو تم نے اسے باندھا
إذ قلتم سمعنا وأطعنا سمعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا عدل کرو وأقرب بالتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ. مطلب کیا؟ اتنی ہی سمجھ ہے نا، ہمیں چھوٹا سا مغز ہے، اتنا ہی سمجھ آئے گا. دین کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کو پہنچانے کے لیے، دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، شریعت پہنچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اللہ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آئندہ سال آپ سب ہاتھ اٹھائیں گے، میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی تیرے لیے اللہ. اوکے، اس کا معنی سمجھ جانا. اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ. انصاف کرو، باپ کی طرف نہیں لینا، اماں کی طرف سپورٹ نہیں لینا. کوئی قصہ آیا، کوئی کسی کا انصاف کرانا، جاؤ، قرآن میں سب آتا ہے، تمہیں پڑھ لیے ہیں. انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مگر باپ کی طرف نہیں لینا، باپ کی طرف، ماں کی طرف نہیں لینا، رشتہ دار سہیلیوں کا نہیں لینا. انصاف کرنا کیا صحیح ہے، اس میں انصاف. اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. تم انصاف کرو، یہ تقوی کا زیادہ قریب ہے. یہ ڈر اگر ہوگا اللہ کا تو سب کے ساتھ انصاف کریں گے، ڈر نہیں ہوگا تو انصاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ وہ دیکھ رہا ہے. بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر، خبردار ہے. خبردار، خبردار، باہر نہیں جانا، ٹانگیں توڑ دوں گی. خبردار، ہم انگلی دکھا کے کہتے ہیں بچوں کو خبردار. اللہ تعالیٰ کتنے خبردار، میں دیکھ رہا ہوں. ایسی حرکت نہیں کرنا. اس بات کا دل میں ڈر لا، میں بچپن سے ڈرایا گیا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کچھ بھی کرنے جاتے، فار ایگزامپل کچھ بھی ہم لوگ ذرا موز زیادہ کھاتے، ٹانسلز آتی بول کے چھپا کے رکھتے، وہ گڑھ اوپر رکھتے. اب وہ چوری کرنا، وہ موزاں چوری کرنا ہو، اوکے، ادھر ادھر دیکھتے، مگر دل میں آتا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اتر کے آ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر اس کے بعد پھر بولتے امی ہم نے کھا بھی لیے رات کو چوری کر کے، امی ہمیں موزاں پورے کھا لیے، امی ہمیں امی کھائے تھے. ڈر، بچوں کو ڈر ڈالو اللہ تعالیٰ کا. یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. میری چوری بھی سامنے آ گئی، معاف کر دے اللہ. اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ نے وعدہ کیا آزمائی نہیں ہے. تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، کافی ہے. وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ ولیہ، تو کافی ہے. انا للہ انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ نے وعدہ کیا ان سے بخشش اور بڑا اجر دے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمیں جہنم میں ڈالیں گے. آیتیں پڑھ کے اس پہ چلو، اگر نہیں کریں گے تو جہنم میں ڈالیں گے. جو قانون ہے اللہ کے قانون کو مان لو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
أعوذ بالله. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة قم قائم کریں لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن لا نہیں کہنا لا لیے لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. پیج پلٹا لیں. اے ایمان والوں اپنے اوپر اللہ کی نعمت احسان یاد کرو. نعمت اللہ. جب یہ گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ دست درازی کریں، یعنی کہ حدیبیہ میں وہ لوگ چاہتے تھے کہ جنگ لڑنا، چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیے. اس نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیے. اللہ نے روک دیا ہاتھ. اللہ سے ڈرو، وہ دیکھ رہا ہے. وہ چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں. توکل صرف تجھے پہ کیا ہے، کوئی ہے ہی نہیں تیرے سوا. ایمان والوں، اور البتہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے 12 چشمے، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے، دیتے رہو گے زکوٰۃ، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے. قرض حسنہ کا مطلب اب دے رہے ہو، اللہ کو قرض دے رہے ہو. کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم فقیر ہیں، وہ امیر ہے. چند دن تک ہمارے پاس سامان ہے، جس کو دے دو، اس کے بعد تمہارا سامان تمہارا نہیں ہے. اچھا قرض دو، میں تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کب گناہ دور کرتے ہیں؟ جب تم پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جب تم صدقہ خیرات کسی کو زیادہ دیتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. صدقہ خیرات یعنی کہ اللہ کے غصے کو تک دور کر دیتا ہے. آپ غصے سے ٹھنڈا پڑ جاتے ہیں، پیار سے مسکرا دیتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. مکفرن عن سیئاتکم وادخلن جنات، اور تجھے میں جنت میں داخل کر دوں گا. اس کے نیچے بہہ رہی ہیں. جنت کون سی؟ وہ اوپر سے گرمی ہو رہی ہے، جاڑا ہے، نہیں. نیچے کانوں میں آواز آ رہی ہے پانی کی، جو پانی بہتا ہے نا خاموشی سے سنسناہٹ پتوں کی، وہ پانی کی آوازیں، وہ جھولوں کی کرکراہٹ، وہ شراب کا انڈیلنا. کیا بات ہے! یہ تو اندر گھسنے کی بگننگ کیا کہتے ہیں، وہ شادیوں میں سب کر رہے ہیں نا، کیا ہو ویلکم ڈرنک. کہاں سے لے رہے ہیں؟ جنت میں. مگر دنیا شادیاں میں کرنا حرام ہے. وہ ضرور داخل کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جنت کی چیزوں کو دنیا میں. یہ حرام ہے، ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اگر نہیں اپنائیں گے شریعت کو تو جہنم کو جائیں گے. قانون خداوندی لے کے آئیں. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لأنهم کھڑو لکھو اس کے پر 2 الف ورنہ بھول جاؤ گے پڑھتے وقت. لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. یا جوائن بھی کر سکتے ہیں. به کھڑا زیر 2 الف. به ولا تزالوا، تا اور تا مل کے آئیں، ذرا رک کے پڑھ لیا کرو. تطلعوا على تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنه واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا، سو ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی ہے. اللہ دور ہو جاتا ہے، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلام کو اس کے موقع سے پھیر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور بھول گئے ہیں، فراموش کر بیٹھے اس کا بڑا حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھوڑوں کے سوا ہمیشہ ان کی خیانت پر خبر پاتے رہتے ہیں. سو ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا عہد لیا، پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان لگا دیا، ڈال دیا روز قیامت تک عداوت. 2000 سال تک یہ آپس میں لڑتے رہے، اللہ نے عداوت ان کے دلوں میں ڈال دی. اللہ جلد انہیں جتا دے گا جو وہ کرتے ہیں. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تخفون، چھپاتے ہیں، تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. میں پہ رکتی ہوں، میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، آپ سب، میں نے بھی، ہم سب نے قرآن کو چھپایا ہوا ہے. جو باتیں ہیں سامنے لا کر اسے عمل نہیں کریں، چھپاتا ہے دل ہمارا ان چیزوں کو. ہم بھی ان میں سے ہیں، اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے. آمین یا رب. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دیکھتے ہیں کل کتنے ایبسنٹ ہوتے ہیں، ایک بھی نہیں آتے. دیکھتے ہیں یہ سب سننے کے بعد آج کی باتیں دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم أمه ومن في الأرض جميعا. اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور تمہارے لیے تم پر بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں چھپاتے ہو. کیونکہ یہ لوگ چھپاتے تھے نا رجم کا بھی، جو عورت گندگی کریں یا آدمی گندگی کرے تو گڑے میں کھڑا کے پتھرے ماریں جب تک مر جائے، ساری چیزیں چھپاتے تھے وہ. اور وہ بہت امور میں درگزر کرتے ہیں. تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نور، روشن کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ نور ہے، ہدایت ہے، ایک روشن کتاب ہے. سے اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے، سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں چوری سکھاتا ہے، قرآن سے جھوٹ سکھاتا ہے، برائی سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس پہ غور کریں. پڑھتے ہیں کرتے ہیں سارا الٹا، جو اس کی رضا کے تابع ہوا. اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی کہ برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لاتا ہے اپنے حکم سے. اللہ تیرے حکم سے ہمیں پورا چھڑوا دے سارے برائیاں. اللہ تیری شریعت ہمارے گھروں میں بھی کر دے، اللہ کا قانون ہمارے گھروں میں تو کر دے. اللہ ہر مسلمان کے گھر میں اللہ کا قانون تو ڈال دے، ہمارے دلوں کو امن کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے. اللہم اغفر لی، اللہم آمین. انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تحقیق کافر ہو گئے. اور جن لوگوں نے کہا اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، کہہ دیجئے تو اس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے کچھ بھی. اگر وہ چاہیں کہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو ہلاک کر ڈالیں، مار ڈالوں، اور جو زمین میں ہے وہ سب کو ختم کر ڈالوں. وَلِلَّهِ
ملک السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله. سمجھ میں آیا؟ اور ایک بار کرو. سمجھ میں آیا مشکل ہے؟ نہیں ہے. بسم اللہ. نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سلطنت، پورے خزانے، پوری بادشاہی سب آسمانوں کی اور زمینوں کی. یعنی کہ یہاں پہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لے کر ولی اللہ یا کوئی بھی نہیں دے سکتے. سارے خزانے اللہ کے ہیں. جو کچھ ان کے درمیان زمین آسمان کے وہ بھی میرا ہی ہے. پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اور قدرت نہیں رکھتا ہے. یہودی اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں. کہہ دیں پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے، تم اللہ کے ہوتے تو سزا کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پھر تم کیوں لڑ رہے مر رہے ہو، کیوں دے رہا ہے؟ جھوٹے ہو. نہیں، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو، اسی کی مخلوق میں سے ہو. جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی. جو کچھ ان کے درمیان ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی حکومت ہے. اسی کی طرف لوٹ کر تم سب کو جانا ہے. اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. وہ نبیوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد تم پر کھول کر بیان کرتے ہیں. اب نبیاں تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 600 سال تک ختم ہو گیا تھا نبوت، نہیں آئے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ہمیشہ کی نبوت ختم ہو گئی. کتنی دلیلیں دیتے ہیں دیکھو. ٹوٹ جانے کے بعد تم پر کھول کر بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے کہو ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا اور نہ ڈرانے والا. فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا یا موسیٰ، اب لوگ بولتے ہیں یا محمد، نہیں کہنا حرام ہے. اب قرآن میں کیوں پڑھ رہے ہو یا موسیٰ؟ کیا ہماری نیت ہے کہ وہ سن رہے ہیں؟ کیا ہماری نیت ہوگی یا محمد کہیں گے تو وہ سنیں گے؟ نہیں. انما اعمال بالنیات، یاد کرو، انما اعمال بالنیات. ہر اعمال تمہارا نیت پہ ہے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإنا داخلون. تحقیق تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں؟ خوشخبری سنانے کے لیے اور
ڈرانے والے آ گئے۔ اللہ ہر شے پر قدرت ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی اوپر دیکھ لو لعنت اور نعمت یاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تو لعنت نہیں آ سکتی، نعمت اللہ نعمت یاد کرو۔ جب اس نے تم میں سے نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہت دی، کون نبی تھے؟ یوسف علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، اتنے نبیان دیے، بادشاہت دیے مصر کی یوسف علیہ السلام کو، آگے پڑھیں گے ہم لوگ، سب میں نے دیا تھا۔ یاد کرو ساری نعمتوں کو کیا کیا دیا ہے، اور جو جہاں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ، منہ بند پہ ہاتھ رکھو، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین، جیروسلم، بیت المقدس میں جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے نہ لوٹو، اور جاؤ وہاں پہ جنگ لڑو، جو کفار ہیں، جو وہاں پہ مشرک ہیں، ان سے لڑو، جاؤ، تمہاری جگہ ہے، وہ تمہارے بزرگوں کی جگہ ہے، تمہارے نبیوں کی جگہ ہے، جا کے لڑو۔ تو کیا کہنا ظالم، جو ہم کہتے ہیں ایسے، ورنہ تم نقصان میں جا پڑو گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک میں نے ایک زبردست قوم ہے، وہ لوگ کیا ہیں بہت طاقتور ہیں، اور ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اس میں سے نکل جائیں۔ جب تک انہوں خود نہیں نکلتے ہم نہیں جائیں گے۔ بہت طاقتور والے بابا، نہیں با ڈر لگتا ہے، ہاں بچے نہیں با بیان نہیں کر سکتے ہمیں، اللہ کے بارے میں بولو، نہیں با نہیں بول سکتے ہمیں، آؤ جی ہاں کچھ اللہ بیان کرو، ہاں نہیں با نہیں با نہیں با ڈر لگتا ہے۔ یہ دیکھو غور سے ہم سمجھ نہیں رہے ہیں قرآن کریم کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ڈر کے مارے بات نہیں مان کے رک گئے، تو 40 سال تک اس صحرا میں اللہ نے بھٹکا دیا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں بھٹکا کے چھوڑ رہا ہے، مگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ان میں سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکلے تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم اللہ علیہ، پڑھ لی میں نے؟ صحیح جا رہی ہوں؟ بسم اللہ۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك وقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ڈرانے والوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا، 2 ایمان والے تھے، یوشع بن نون بول کے ایک نبی تھے، رسول تو نہیں تھے، اور ایک تھے، 2 جن تھے، تو انہوں نے کہا، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، تو انہوں نے کہا جاؤ جاؤ نا، دروازے کی طرف تو چلے جاؤ، گھس جاؤ، حملے کے لیے جاؤ، اللہ مدد کرے گا، کامیاب ہو گئے، جاؤ نا، اتنا سمجھا رہے ہیں۔ جب تم میں سے داخل ہوں گے تو تم ہی غالب ہوگے، تم اندر چلے جاؤ، تم جیت لو گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم وہاں کبھی بھی ہرگز نہیں داخل ہوں گے، سو جا تو اور تیرا رب، جا تو جا کے لڑ، تیرا رب جا کے لڑ، ہم بیٹھے ہیں، دونوں لڑو، جیت لیں گے تو بولو ہم آئیں گے، تمہارے باپ کا مال ہے۔ ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، بڑے لاڑوں سے دے کر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پالا۔ پانی پوچھے 12 چشمے دے دیے، کھانا پوچھے اوپر سے کھانا آ گیا۔ یہ سب دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پتہ ہے؟ کٹو مرو، جاؤ جنگوں میں لڑو، قحط اٹھاؤ، پتھر باندھو، مشقت اٹھاؤ، تاکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسے بزدل نہ بنیں۔ ہماری تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے کی ہے۔ ایک ماں باپ اپنے بچوں کو، مریم مارا میں اپنی بچی کو یاد کر رہی تھی،
بڑی سختی سے میں نے تربیت کی اس کی، بہت سختی سے تربیت کی، شاید کسی ماں نے کی ہوں گی. بہت سختی تھی میرے میں، حد سے زیادہ سختی تھی. کئی ہوتے ہیں کہ لاڑوں میں ڈال کے بچوں کو بگاڑ کے رکھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ہمیں پالے ہیں. ہم سختی سے اٹھیں، مشقت کریں، محنت کریں، سب کریں، دین کریں، سب کریں. ہم جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے بھٹکی تھی 40 سال تک صحرا میں، ویسے نہ رہیں. اللہ اکبر، کتنی اچھی دلیل بولی نا. یہ سورہ بڑا کمال کا سورہ ہے. دیکھتے ہیں کل کتنے آتے ہیں اسٹوڈنٹس، آن لائن بھی یہاں بھی، کیونکہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کرنا میننگ؟ ہاں، جب تم ان میں داخل ہوں گے تو تم لڑو، تمہارا رب لڑے، تم دونوں لڑو، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پہ. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سو اپنی جان کی اپنے بھائی کے پاس، بس ہماری اور ہمارے نافرمانی قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. یعنی بول رہے وزیر، یعنی کہ میں ریٹائرڈ ہو جاتا ہوں، میں ریزائن کرتا ہوں جاب، میں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے لوگ ہی نہیں چاہیے. مجھے کبھی ہوتا ہے مجھے ایسا، یہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ میں یہاں سے ہٹ جاتی ہوں، نہیں چاہیے مجھے، میں کہیں اور مجھے بھیج دے، مجھے رہنا نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے دین کے کام کرنے والوں کو، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کرے، نہیں دیے ریزگنیشن لیٹر، نہیں لیے ان کا واپس، ان کو وہاں پہ رکھے تھے. اللہ میرا بھی ریزگنیشن لیٹر نہیں لیے الحمدللہ. ہماری نافرمانی قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، فیصلہ کر دے. اللہ نے کہا پس یہ سرزمین حرام کر دی گئی ان پر 40 سال تک. جاتے آخر تک پہنچتے، پھر راستہ بولتے، پھر واپس وہیں پہ آ کے جہاں جاتے وہی جگہ پہ آگے پہنچ جاتے تھے. یہ دنیا کی وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر، نافرمانوں پہ افسوس نہیں ہوتا. یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک. اور کاف کی آواز اچھی نکالو، قرآن کو خوبصورت بناؤ. جیسے ہم نے عید کا جوڑا کتنا خوبصورت بنا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ تو چھین لیں گے، کفن بھی بوسیدہ ہو جائے گا. اچھے چیزیں دیں گے اللہ تعالیٰ اوپر. سوارو قرآن کو. قال انما، داڑ ادا ہوتا ہے، دانتیں سے ہوتا ہے، ناک ہوتی ہے، 17 جگہوں سے ادا کرنا ہے. قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك. کیونکہ کاف کی آواز کیوں سکھا رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ اپنی دعا مانگی نا وہاں جانے کے لیے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک انی اخاف اللہ رب العالمین. میں ڈرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، سارے جہاں کے رب سے. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. انہی آدم کے 2 بیٹوں کا حال سناؤ. اب ان کو قصہ سنا کے سمجھایا جا رہا ہے. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو. ساتھ میں ہم سب کو. انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا حال واقعہ سناؤ. جب دونوں نے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی. ایک جن بکرے چرواتا تھا بیٹا، یہ ایک جن کاشتکاری کرتا تھا. جو بکرے چرواتا تھا، کل بھی بول چکی ہوں نا، بکرا پیش کیا. جو کاشتکاری کرتا تھا وہ گندم کا بھٹا وغیرہ کیا. آگ آ کے اس کو جلا کے چلی جاتی
تو قبول ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے، یہ قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. اس نے دوسرے بھائی کو کہا میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا، حسد، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا. کیا نام تھا بیٹوں کا؟ حابیل، قابیل. قابیل اچھا تھا، حابیل اچھا تھا؟ قابل کا نہیں تھا، کام خراب کیا. اوکے، مار ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ صرف قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، کیونکہ میں اتنا گہرا سیکھنے کی وجہ ہے. جب میں نے حفظ کی، جب میں علم جانی، میں کلاسز لیتی تھی اور کئی ہندوؤں کو بھی کبھی بیچ میں بیان کرتی تو کئی لوگ پوچھتے تھے مجھے تو یہ اسلام کیسے شروع ہوا تمہارا، بیسک لیول کیا ہے؟ قرآن میں سمجھ میں آتا نہیں تھا، شرم آتی تھی، اتنا قرآن اتنے سال پڑھ کے فائدہ ہی نہیں، چلو ایک کورس کر کے اس میں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اور ایک کوئی بات ایسی آتی جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، نہیں ہوں پھر وہ کریں. ایسے کرتے کرتے دین تک پہنچ کے آپ تک پہنچ کر آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی پریشانی ڈالتا ہے تو ہمارے اچھے کے لیے ڈالتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں. البتہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، میں پھر بھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، نہیں بڑھانے والا ہوں کہ تجھے قتل کر دوں. کہ میں بے شک میں سارے جہاں کی پروردگار سے ڈرتا ہوں، کیونکہ قتل اگر تو مجھے کر دے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اگر گناہ کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، پڑھے نا ہم نے آیت، گناہ نہیں کروں گا تو میرے پورے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. ہم یہ بات لاگو کریں اپنے اوپر. بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے، ذمہ دار ہو جائیں میرے گناہوں کا، میرے گناہوں کا تو ذمہ دار ہو جا، اٹھا لے میرے گناہ، میرے قتل کو وہ بھی اٹھا لے، یہ بھی اٹھا لے. جس نے ایک کا قتل کیا ساروں کا قتل کیا، جس نے ایک کی جان بچائی ساروں کی جان بچائی. اس بات پہ کافر تسلیم کرتے ہیں قرآن کی آیت کو. تمہارا قرآن ایسا کہتا ہے نہ میں نے پرسوں سنی کسی سے. اپنے گناہ کا پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جائے. ظالموں کی یہی سزا ہے کہ اس کو اس کی نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا. کہیں پہ بات یہ اس کی آتی ہے، کہیں پہ بات آتی ہے روایت میں ایک آدم علیہ السلام کو پہلا ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئی، دوسرا ایک بیٹا بیٹی ہوئی، ایک سونلی بیٹی تھی، ایک میں گوری بیٹی پیدا ہوئی تھی. تو گوری سے اس کا اپوزٹ میں نکاح کرنے کی بات ہوئی، بولا نہیں ہم اس کو کریں گے. کہیں عورت کی بات آئی، کہیں نہیں آئی ہے، ہم صرف اتنا کہیں گے واللہ عالم. اس نے اس کو قتل کر دیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے بھیجا فبعث اللہ غراب، غر یعنی کہ کھریدنے والا، کوے کو بولتے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاو لمبا نہیں کروں گی، شارٹ کروں گی. فاواریا، الف مدہ ہے، جوائن کرو، رنگ بنا دو. فاواریا، الف اور واو کو رنگ بنا کریں. فاواریا سوءۃ اخیہ فاصبح من الناس نادمین من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. پھر اللہ نے بھیجا ایک کوے کو، خبر کھودنا سکھایا کوے نے، فرشتہ نہیں سکھایا، کوے کو بھیجا اللہ نے. زمین کو کھریدا تاکہ اسے دھسا دے، دکھائیں وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپاتے ہیں. اس نے کہا ہائے افسوس، کوا آیا، کھودا، کوے کا اپنے بھائی کا مردہ جو بھی تھا لا کے دفنایا. یہ حابیل پیٹ پہ لے کے کئی عرصے تک گھومتا رہا، دنیا بھر لے کے گھومتا رہا. بھائی ہے نا، محبت ہے نا، مار ڈالا، اس کی میت کو لے کے گھوم رہا ہے. ایسی سزا ملی معلوم. پھر اللہ نے بھیجے، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، کوے جیسا بھی نہیں کیا میں،
کوے سے بدتر کیا میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں، بس وہ نادم پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا ملک میں فساد کرنے کے بغیر قتل کیا تو فار ایگزامپل اگر جان کے بدلے جان قتل لے سکتے ہیں، کوئی برا کرا ہے اسے قتل کر سکتے ہیں، ناحق کسی کا قتل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب تمام لوگوں جس نے کسی ایک کو قتل کیا، تمام جہاں والوں کا قتل کیا۔ جس نے ایک کو بچایا، زندہ رکھا، سارے جہاں والوں کو اس نے زندہ رکھا۔ اس کے پاس آ چکے ہمارے رسول روشن دلائل لے کر، اس کے بعد اس میں سے اکثر ملک میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔